بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں جہاں بھی ہوں ہمارے مومن مومنات، پروردگار عالم ان کو سب کو حفظ ایمان میں رکھیں، پروردگار آپ کو شاد آباد رکھے۔ آج کی ہماری گفتگو جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام جعفر بن صادق علیہ السلام کی مناسبت سے ہے، چونکہ دونوں ہستیوں کی مظلومیت اور شہادت ہندوستان کے حساب سے ایک ہی دن ہے، ورنہ دو تاریخ ہے، ایک ہے 25 شوال یا 15 رجب المرجب، امام جعفر بن صادق علیہ السلام کی شہادت، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت ہندوستان کے حساب سے 15 رجب المرجب جو کل کی تاریخ تھی گزر گئی۔ اب چونکہ لوگ بہت سے زیادہ اعمال میں مشغول تھے، اس لیے یہ ہم نے ویڈیو دیر سے ریلیز کی تاکہ ان کی معرفت کے سلسلے میں جب بھی کبھی وقت ملے تو کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اپنا پیغام دے دینا چاہیے تاکہ کسی کو بھی شاید فائدہ ہو جائے اور علمی طور کے اوپر اضافہ ہو جائے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے پہلے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ، تاکہ احساس ہو سکے کہ شخصیت کی شہادت اور کتنی عظیم ہستی ہمارے درمیان سے گزری ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کی پرورش پنجتن پاک کے آغوش میں ہوئی ہے۔ وہ ہمیشہ آغوش میں رہتی تھیں، یا جناب فاطمہ زہرا کے جب چھوٹی تھیں، یا رسول خدا کے، یا مولا متقیان کے، یا امام حسن یا امام حسین۔ ان ہستیوں کے درمیان میں پلنے والی شخصیت یعنی پنجتن کی پورے صفات جو اپنے اندر جذب کی ہوئی ہے، وہ ہیں شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ جس وقت ان کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو اس وقت رسول خدا مدینے میں نہیں تھے، بلکہ مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ جیسے ولادت ہوئی، جناب فاطمہ زہرا کے درمیان میں جو خواتین تھیں انہوں نے آ کے مولا متقیان سے خبر مسرت دی کہ آپ کے گھر میں دختر نیک اختر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ اور جناب فاطمہ زہرا نے ایک جملہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کا نام نہیں رکھنا چاہتے، آپ خود ان کا نام رکھیں، ہم آپ کے اوپر سبقت نہیں لے کے جانا چاہتے۔ مولا متقیان بہت خوش ہوئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جملہ کہا کہ میں رسول خدا سے سبقت نہیں لے جانا چاہتا، لہٰذا میں رسول خدا کا انتظار کروں گا جب تک وہ تشریف لائے۔ اور ایسے ہی ہوا، نام 3 دن تک نہیں رکھا گیا۔ 3 دن کے بعد جب رسول خدا تشریف لائے ہیں، ایک مرتبہ ان کو خوشخبری دی گئی، اور انہوں نے پھر ایک جملہ جو کہا ہے وہ جملہ قابل فہم ہے، قابل درک۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے سبقت نہیں لے جانا چاہتا، لہٰذا میں اب انتظار کروں گا کہ اللہ اس بچی کا کیا نام ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ بہت بلند ہے، بڑی شخصیت ہے اس کائنات میں آنے والی جناب زہرا کے گھر پر۔ اتنے میں جبریل نازل ہوئے، درود و سلام کے بعد رسول کو فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اس بچے کا نام زینب رکھا جائے۔ اب چونکہ ہمارے تمام اماموں کے جو بھی شخصیتیں ادھر سے آئی ہیں منسوب ہو کر اللہ کے نمائندہ اور امام بن کر آئی ہیں، تو ان کے نام کے اندر بہت کچھ راز پوشیدہ ہے۔ تو جب اللہ نے نام رکھا ہے شہزادی کا تو اس کے اندر بھی راز پوشیدہ ہوگا۔ وہ راز پوشیدہ نظر آیا زینب کے نام سے، کیونکہ یہ 2 لفظوں کو ملا کے ملتا ہے زین اور اب۔ زین کے معنی ہوتے ہیں زینت، اب کے معنی ہوتے ہیں باپ کے۔ زین اللعب پورا ٹوٹل یہ بنے گا،
बाप की जीनत, पूरी कायनात की जीनत मौला मुत्तकियान की जीनत का नाम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। अब इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुछ राज है इस नाम के अंदर में, कुछ पैगाम है इस नाम के अंदर में जो समझ में आता है। अब रसूल के बाद जो दुश्मन बने हैं मौला मुत्तकियान के, क्यों? इसलिए कि जो रसूल इस्लाम फैला रहे थे और उस इस्लाम को फैलाने में जो लोगों ने 365 खुदाओं को मान के रखा था, दुकानें खोल कर रखा था मक्के में, और जब उनकी दुकानें बंद होने पर आ गई तो फिर वो तलवार लेकर खड़े हो गए रसूलुल्लाह के सामने। जंग बदर में, जंग ओहद में, जंग खंदक में वगैरह वगैरह बहुत सी जंगें हुई हैं। तो इन जंगों में जो खड़े हुए लड़ाई करने के लिए तो अक्सर बेशतर मौला कायनात की तलवार से मारे गए, वासिल जहन्नम हुए। तो अगर एक घर से एक आदमी मारा गया और उस घर में 5 आदमी था तो 5 आदमी से 4 आदमी बचा, एक आदमी मारा गया, तो ये 4 क्या दोस्त होंगे, दुश्मन होंगे? जी नहीं, ये चारों के चारों दुश्मन हो जाएंगे खतरनाक तरीके से मौला मुत्तकियान के। तो अब रसूल की आंख बंद होने के बाद वो तमाम दुश्मन जो अपने चेहरे पर मुनाफिकाना नकाब डाले हुए थे, उन सबों ने अपने नकाब को पलटा और मौला कायनात से दुश्मनी शुरू कर दी। तो दुश्मनी जो थी वो मौला कायनात की, वो करबला में भी जनाब नज़र आई। जब इमाम हुसैन ने पूछा तो कहा बुग़्ज़न लिअबीक, मौला जनाब ज़हरा के कत्ल में भी नज़र आई, इमाम हसन के भी कत्ल में नज़र आई, मौला कायनात के भी कत्ल में नज़र आई। दुश्मनी जो थी मौला मुत्तकियान की, उस चूँकि मैं उस सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं एक दूसरी तरफ अपने बच्चों को लेके जाना चाहता हूँ ताकि समझें इस मकसद को। तो जब एक तरफ मदीना बन गया मरकज़ इस्लाम का, दीन का, रसूल मक्के से मदीने आ गए और मक्के में आके मरकज़ बना दिया उन्होंने। अब मौला कायनात के चाहे खिलाफत छिन भी गई हो मगर तब भी मौला मुत्तकियान मदीने में रहे, मरकज़ जो था वो मदीना ही बना रहा। दोस्तों अजीज़ों, दुश्मन ने अपना मरकज़ कहीं और बनाया। दुश्मन ने अपना मरकज़, जो ख़तरनाक तरीके के दुश्मन थे, उन्होंने मरकज़ अपना शाम में बनाया और शाम में फ़ौरन नुमाइंदगी उसको मिल गई जिसे माविया कहते हैं। और उसके बाद उसने जो अली के नाम वालों के लिए, जिनका नाम था अली और जिनका नाम था फ़ातिमा, उन तमाम लोगों को चुन चुन के कत्ल करवाया। जो भी फ़ज़ाइल की हदीस बयान करता था उसको कत्ल करवा देता था। और उसने जो भी मौका मिला उस मौके से ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा उठाया। क्योंकि सन 40 हिजरी से लेकर जब तक वो ज़िंदा रहा, तकरीबन समझिए 60 हिजरी तक, 61 हिजरी तक जो ज़िंदा रहा, उसने इस 20-21 साल में जब पूछा कि अली के चाहने वाले कहाँ, जब अपने कमांडर से पूछा तो कहा 2 ही जगह पर है, या कब्रिस्तान में है या जिंदान में है। अब ज़रा सोचिए अली के चाहने वालों को कहाँ पहुँचा दिया था उसने, इस माविया ने, बनी उमैया ने। तो बनी उमैया ने अपना मरकज़ कहाँ किया? जनाब रसूल खुदा के मुकाबले में, मौला मुत्तकियान के मुकाबले में दुश्मन ने अपना मरकज़ शाम में कर लिया। अब ये जो शख्सियतें थीं, ये शख्सियतें सऊदी अरब में मिसाल के तौर पर रसूल खुदा के मदीने में रसूल खुदा 4 इमाम जो है मदीने में, जनाब फ़ातिमा ज़हरा मदीने में। इराक़ आ जाइए अरब में तो वहाँ पर मौला अली है, काज़मैन है, सामर्रा है, 4 इमाम। यहाँ पर नजफ़ में 1 इमाम, 5 इमाम और इमाम हुसैन 6 इमाम। तो तकरीबन इराक़ में इस तरफ बैठ गए ये 6 इमाम और इस तरफ 5 इमाम जनाब जो है नज़र आए, 5 इमाम और ये रसूल खुदा जनाब फ़ातिमा ज़हरा और 4 इमाम। तो ये समझ लीजिए कि तकरीबन 6 शख्सियतें यहाँ पर मासूम हैं और उस तरफ करबला के मैदान में। मगर दुश्मन का जो किला है वो है शाम। उसके किले को भस्म होना ज़रूरी है, उसको ख़त्म होना ज़रूरी है ताकि हक़ जो है हमेशा बुलंद रहे। अब जैसी शख्सियत होती है वैसी ज़िम्मेदारी दी जाती है। मौला कायनात की ज़िम्मेदारी जो थी उन्होंने अपने दौर में अंजाम दी। इसी तरीके से इमाम हुसैन की जो ज़िम्मेदारी थी उन्होंने अपने दौर में अंजाम दी, इमाम हुसैन ने अपने दौर में अंजाम दी। और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जनाब ज़ैनब के हाथ में दी गई कि इस दुश्मन के किले के ऊपर फ़तह का झंडा, कामयाबी का सेहरा
کامیابی کا اعلان شام میں آپ کو کروانا ہے۔ تو اب یہ تمام دشمنی جو تھی وہ کس کے لیے تھی؟ مولا متقیان سے تھی، چونکہ مولا متقیان کے سبب سے یہ دشمنان اسلام مکمل طریقے سے ہارتے چلے گئے تھے۔ تو ان کے دل میں جو بغض تھا وہ ظاہر ہوا جناب فاطمہ زہرا کے زمانے پر، امام حسن کے زمانے پر، مولا کائنات کے زمانے پر، خاص کر کے امام حسین کے زمانے پر زبردست انداز سے ظاہر ہوا، جو 9 لاکھ کی شکل میں سامنے آ گئے تھے اور کہہ رہے تھے بغضاً لعبیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کے جرم میں، سزا میں اور کینے میں اور بدلے میں مار رہے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ نے ہمارا کچھ چھینا ہے۔ آج جس شہر حیدر کرار کو ابھی ایک ہفتہ پہلے بلاسٹ کیا پاکستان میں، کس لیے؟ بغضاً محب اہل بیت، یہ اہل بیت کے محب کیوں ہیں؟ بس صرف اس لیے جناب والا شہید کیا گیا۔ تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جو تھیں، یہ تمام جتنے بھی یہ 9 لاکھ اور دنیا میں اس سے زیادہ بھی جو جناب والا پھیلے ہوئے تھے، ان کا مرکز جو تھا وہ شام تھا۔ جناب زینب نے بھسم کیا ہے اس مرکزیت کو، اور خود مدینے میں جانے کے بعد مدینے میں نہ رہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئیں، چونکہ جناب سکینہ وہاں اکیلی نہ رہیں، کیونکہ حسین علیہ السلام کی امانت وہاں سو رہی تھی۔ پھر واپس آئے اور آنے کے بعد یہاں پر جو ان کو شہادت ملی، پھر ہمیشہ کے لیے الحمدللہ سیریا کو انہوں نے جو آباد کیا تھا دشمن کے قلعے کو ڈھانے کے بعد، وہ آج تک پرچم جو ہے جناب زینب کا لہرا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی کل ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جو آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ ایک چیز دیکھنے کو ملی، بڑی طبیعت خوش ہوئی۔ یہ سب تو پارٹ آف لائف ہے، مگر جب زلزلہ آ رہا تھا اتنے سختی کے ساتھ، اتنے زبردست انداز سے، جو ہمارے شیعان حیدر کرار خواتین جو وہاں موجود تھیں وہ روزے سے باہر نہیں نکلی، جو ہمارے مومنین تھے باہر نہیں نکلے۔ یہ ہیں حیدر کرار کے ماننے والے، یہ حیدر کرار کے ماننے والے جو مصیبت سے ٹکر لیتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب یہ کام انجام دے دیا، تو ابھی جو داعش کا حملہ ہوا تھا تو داعش کا ایک کمانڈر پکڑایا تھا، تو جب اس سے پوچھا کہ تو کوئی کیوں آئے یہاں پر، تو اس نے یہی بات کہی تھی کہ ہم تیل لینے نہیں آئے، ہم زمین لینے نہیں آئے، ہم پیسہ لینے نہیں آئے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، زمین بھی ہے، تیل بھی ہے، تو پھر کیوں آئے؟ کہا چونکہ ہمارے سردار، ہمارے امیر المومنین یزید کو جناب زینب نے ناکام بنا دیا پوری دنیا میں، ان کے روزے کو توڑنے کے لیے 83 کنٹری سے آئے تھے دشمنان اہل بیت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کو نقصان پہنچانے کے لیے، مگر الحمدللہ اس میں ہمارے 9 کنٹری کے مومنین اٹھے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے ماشاء جناب زینب کے روزے کو حفظ کیا۔ اور اب تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جناب زینب کے وہ جو ظلم ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آسان نہیں ہے۔ اب جو کرے گا دنیا کے جس کونے میں جناب زینب سے کوئی بھی چیز منسوب ہے، قطعاً کبھی اس کو نقصان مت پہنچائیے گا، قریب مت ہوئیے گا، کیونکہ اب بخشش، اب مثال کے طور کے اوپر اگنور ہونے والا معاملہ نہیں ہے، اب پنشمنٹ بہت خطرناک ملتا ہے جناب زینب کے سلسلے سے، کوئی بھی کچھ بھی ذرا سا معاملہ گڑبڑ کرتا ہے تو خدمت میں آپ کس کریں، اب دشمن کی ناکامی یعنی شام کی فتح پتہ چلا نام کیوں رکھا گیا تھا زین اللعب، باپ کے لیے زینت۔ تو یہ سب باپ کے دشمن تھے، ان تمام باپ کے دشمن کو قیامت تک کے لیے ان کے چہرے سے نقاب اتار کر پھینک دیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، اس لیے انہیں کہتے ہیں زینب، زین اللعب۔ اور شام ہمیشہ سے آخری جملہ کہوں، اس کے بعد امام جعفر صادق کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ تو خدمت میں آپ کس کریں کہ شام بہت امپورٹنٹ ہے امامی زمانہ کے ظہور کے سلسلے سے، چونکہ علامات ظہور میں سے ہے کہ شام سے سلسلہ شروع ہوگا، اور وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں پھیل چکا، اور پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، لہٰذا ہم اور آپ ظہور سے بہت قریب ہو گئے۔ علامات ظہور میں شام کا ذکر ہے کہ شام سے سلسلہ شروع ہوگا، شام سے شروع ہوا اور آج عراق میں پہنچ گئے، اور نہیں پتہ افریقہ میں، اور نہیں پتہ پورے یورپ میں، اور کہاں کہاں سب جو ہے معاملہ
شام سے شروع ہوا ہے، شام سے پورے دشمنان اسلام اکٹھا ہوئے تھے۔ یہ تو ایک مرحلہ ہوا۔ امام جعفر نے صادق علیہ السلام، دیکھیے ہر امام نے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے خدمات انجام دی ہیں۔ جب شہادت امام حسین کے بعد جب امام سید سجاد یہاں آئے ہیں تو بہت زبردست طریقے سے نگرانی کی جا رہی تھی امام سجاد کی کہ یہ ریونج لینے کے لیے کوئی فوج اکٹھا نہ کر لیں، کوئی فوج جنا والا نہ تیار کرنے بنا لیں، جس کے سبب سے زبردست طریقے سے نگرانی جب کی جا رہی تھی تو امام نے ذرا سوچی اس دور میں کیسے مذہب حقہ کو تو ایک دن بھی بیٹھ تو سکتے بھی ہیں، یا امام ہو یا نبی ہو، آپ کو تو مستقل طور کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو اس وقت زمانے میں انہوں نے دعاؤں کا سہارا لیا، جس صحیف سجادی ذکر ہے دعاؤں کا ذریعہ، اس دعاؤں کے اندر میں میسج تھا کہ جو کوڈ ورڈ کے ذریعے سے تھا، دشمن نہیں سمجھ پا رہا تھا، اس میں دعا پڑھ رہے ہیں مگر وہ دعا نہیں ہوتی تھی، میسج ہوتا تھا، اور ایک سے ایک دعا ہے صحیف سجادیہ میں جو انشاءاللہ ہمارے مومنین کو چاہیے پڑھنا۔ اسی طریقے سے پانچویں امام نے پھر جو فیلڈ بنائی، چونکہ اس زمانے میں پھر ان لوگ آپس میں سے لڑ گئے تھے اور بنی عباس اور بنی امیہ میں ذرا جو ہے ٹھن گئی تھی، اب وہ حکومت کے لیے رسہ کشی جو ہونے لگی، اس میں موقع ملا امام محمد باقر علیہ السلام کو، انہوں نے زمینہ فراہم کیا، اس کے بعد دنیا سے جیسے چلے گئے، اس کو کیری آن کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علمی طور کے اوپر اتنا زبردست کارنامہ انجام دیا کہ آج دنیا میں ہمارے مذہب کو فقہ جعفری کے اعتبار سے جو پہچانا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ علمی طور کے اوپر کام کرنے کا موقع، بیان کرنے کا موقع ہمارے چھٹے امام کو ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ملا۔ اس لیے ان کے جو شاگرد تھے، 4000 شاگرد تھے اس زمانے میں، اور ایسے نہیں کہ سب کو مولانا بنا رہے تھے، نہیں، وہ ایسا نہیں، بلکہ کوئی کیمیکل کا تھا، تو کوئی فلکیات کا تھا، کوئی آسمان کے علم، کوئی سیاروں کا علم، کوئی مثال پلانٹس کے علم، کوئی مثال کے طور پر زمین کا علم، کوئی سمندر کا علم، کوئی زمین کے سمندر کے اندر کا علم، کوئی درختوں کا علم، کوئی پرندوں کا علم، پرندوں کی آواز اور جانوروں کا معاملہ، ہواؤں کا معاملہ، یہ تمام کے تمام علوم جو تھے وہ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان جو زانو ادب طے کیے ہوئے تھے وہ حاصل کر رہے تھے۔ آج بھی اگر ان کے جو دروس ہیں جو کتابوں میں محفوظ رہ چکے ہیں، جیسا کہ مستقل طور کے اوپر شیعوں کی کتابوں کے اوپر، سادات کے اوپر مستقل طور کے اوپر حملہ ہوتا رہا، بنی عباس کا اس نے بہت نقصانات پہنچائے ہیں۔ اس میں چھٹی امام جعفر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو تیار کر کے پوری دنیا میں جناب جو ایک مطلب منتشر کیا، تو فقہ جعفریہ کے نام سے تشیع جو ہے وہ شناخت پائی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چھٹے امام کا یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے، کتنا بڑا کارنامہ ہے، جس میں انہوں نے اس دور میں 4000 اسٹوڈنٹ، اس لیے آبی جو دشمنان اہل البیت نے موقع پایا تو جتنے بھی آثار تھے اس مدرسے کے، میں اس جگہ پر گیا ہوں جب حج کرنے گیا تھا، تو جہاں پر وہ مدرسہ تھا جس کو مسمار کر دیا گیا، ہر جگہ کو جس کو بھی توڑا ہے بہانہ دیا سڑک بنانا ہے، سڑک بنانا ہے، سڑک بنانا ہے، بس سڑک کے نام کے اوپر کافی نقصانات کیے ہیں، اور ہمارے اماموں کے ان یادگار چیزوں کو جو ہمارا مسمار کر دیا گیا ہے۔ تو بہرکیف پھر سے ایک مرتبہ ہم اپنے تمام مومنین کی دعا کرتے ہیں، خاص کر کے زلزلے کے سلسلے سے، کہ جو مجروحین ہیں پروردگار عالم ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں محبان ہے ان کو جوان معصوم جگہ عنایت فرمائے، جو جہاں مومن جس اعتبار سے بھی مدد کر سکتا ہے وہ انشاءاللہ مدد کرے، چونکہ کوئی بھی کام اللہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، مومنین کے لیے بغیر جواب کے نہیں رہتا، جیسا آپ بوئیں گے ویسا آپ پائیں گے، گیو اینڈ ٹیک ہے دوستو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کی نصرت کی اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ انشاءاللہ جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔